بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھیوں کو مدثر ملک کا خلوص بھرا سلام۔ فاروق اعظم کی شہادت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن پہ 2-3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا۔ اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کروا لیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی ایک آتش پرست نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ فاروق اعظم کے پیٹ پر زخم آیا۔ آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ راستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہونے والا ہے تو کافر نے اپنے ہاتھوں سے چھری مار کر خود مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا، ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں سے نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا۔ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ لوگ آپ کا حال پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا، بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے کہ آپ اپنے حضور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کی شان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ وہاں سے اجازت لے کر واپس آئے تو حضرت عمر کو ان کا اجازت دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور کہنا، اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ میں اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں درمیانی خرچ کرنا، فضول خرچ نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک اچھا ٹھہروں تو دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن ملے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا
तो ये भी मेरे पास न रहेगा। बेटा, अगर सारे जहान की दौलत और सामान इस वक्त मेरे पास होता तो मैं इसे क़यामत के दिन की घबराहट से नजात पाने के लिए खैरात कर देता। ये सुनकर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कसम अल्लाह की कि मैं आपके मुतल्लिक़ यकीन रखता हूँ कि आप तो बराए नाम ही क़यामत की हौलनाक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, सैयदुल मोमिनीन हैं, आप किताबुल्लाह से हैं और निहायत इंसाफ से फ़ैसला करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत इब्न अब्बास की ये तकरीर बहुत पसंद आई। सख्त तकलीफ़ के बावजूद जोश व शौक़ में उठकर बैठ गए। फरमाया, ऐ इब्न अब्बास, क्या तू इन बातों की गवाही क़यामत के दिन अल्लाह के सामने देगा? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, हाँ दूंगा। ये सुनकर हज़रत उमर को इत्मीनान हुआ। इसके बाद बहुत सी नसीहतें और वसीयतें फरमाई और इंतकाल फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आपके जनाजे को तैयार करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा शरीफ के सामने लाकर रखा गया और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन, जनाजा उमर हाजिर है। आपसे फिर से इजाज़त मांगता है कि अगर हुक्म हो तो हुजरे शरीफ में दफन किया जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन रोती थीं और फरमाती थीं कि मैं खुशी से आज फिर हज़रत उमर को इजाज़त देती हूँ। चुनाचे आपको हुजरा शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया गया। जिस दिन हज़रत उमर का इंतकाल हुआ उस दिन सूरज को ग्रहण लगा, सारे मदीने में अंधेरा हो गया। इस तरफ लोगों का रोना, उधर सूरज का सिया होना एक क़यामत का मंजर नज़र आता था। मदीने के बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, ऐ माँ, क्या आज क़यामत है? माँ कहती थी कि नहीं, आज अमीरुल मोमिनीन उमर का इंतकाल हुआ है। बाद विसाल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मामला हुआ? फरमाया, मैंने अपने रब को बड़ा रहम वाला पाया। अब गौर करने की बात है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कतई जन्नती होने के बावजूद खौफ इलाही देखिए कि किस तरह अल्लाह के हुजूर होने से खौफ का इजहार फरमाते हैं। नज़ा का आलम है मगर खिलाफ शरा बात नहीं देख सकते। नौजवान को तहबंद ऊंचा बांधने की नसीहत फरमाते हैं। मालूम हुआ कि मुसलमान को बहरहाल शरीयत का पाबंद और शरीयत के ख़िलाफ़ बात से बेजार रहना चाहिए। अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से डरते रहना चाहिए। ये भी मालूम हुआ कि सिद्दीक़ अकबर की तरह फ़ारूक आज़म भी बड़े ही खुशकिस्मत थे कि उन्हें भी हुजूर के साथ दफन होने की जगह मिली। अज़ीज़ दोस्तों, आपसे पुरखुलूस गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें।